اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہماری شیعہ شناسی میں بات چل رہی تھی شیعوں کی ابتدا کے بارے میں غلط نظریات۔ ان غلط نظریات میں ہم نے دو نظریے پیش کر دیے۔ کون کون سے؟ ایک پہلا نظریہ کہ شیعوں کی ابتدا عبداللہ ابن سبا کے ذریعے ہوئی۔ دوسرا نظریہ کہ دور مولائے کائنات میں شیعت کی ابتدا ہوئی، اور اس میں کچھ رائے ایسی تھی کہ جنگ جمل کے بعد اور جنگ صفین کے بعد، اس میں ہم نے اس کی تردید پیش کی۔ آج تیسری رائے ہے کہ واقع کربلا کے بعد۔ صحیح ہے، اور یہ رائے بھی کیا ہے؟ صحیح رائے نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں گزشتہ نظریے کے بارے میں پیش کیے گئے تجزیے سے، گزشتہ نظریے کے بارے میں پیش کیے گئے تجزیے سے واقع کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد تشیع کے آغاز کے نظریے کی حقیقت کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کیا کہا تھا کہ جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں شیعت کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ واقعات شیعت کی ظہور کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں کہ شیعت ابھر کے آئی ہے، ان کے عقائد زیادہ ابھر کر سامنے آئے ہیں، تو وہ لوگ موجد نہیں ہیں۔ یہی بات ہم کس کے بارے میں کہیں گے؟ یہی بات ہم کہیں گے کس کے بارے میں؟ واقع کربلا کے، یعنی جو رائے یہ کہہ رہی ہے کہ شیعت کی ابتدا کس کے بعد ہوئی ہے؟ واقع کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں بلا شبہ واقع کربلا شیعت کی سیاسی و معنوی حیات کا اہم موڑ ہے۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقع کربلا شیعیت کی سیاسی و معنوی حیات کا اہم موڑ ہے، لیکن خود واقعہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے تعلق سے انہی شیعہ عقائد و نظریات کی دین ہے جن کا آغاز عہد رسالت سے ہو چکا تھا۔ بھئی امام حسین کا ساتھ دینے والے کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے۔ اگر شیعت کا ابتدا نہ ہوتی، شیعت کا وجود نہ ہوتا، تو کون لوگ امام حسین کا ساتھ دیتے؟ ساتھ دینے والے، ساتھ دینے والوں نے کہاں قتل کیا ہے؟ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے تعلق سے انہی شیعی عقائد و نظریات کی دین ہے جن کا آغاز عہد رسالت سے ہو چکا تھا، اور جو سن 61 ہجری تک مختلف تاریخی مراحل سے گزر چکے تھے۔ یعنی حبیب ابن مظاہر کس صنف کے آدمی تھے؟ کس مذہب کو فالو کرتے تھے؟ ہے کہ نہیں؟ ہندو تھے۔ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں شیعہ تھے۔ شیعہ نہ ہوتے تو امام حسین ان کو کیوں بلواتے؟ فقیہ کے نام سے کیوں ان کو مخاطب کیا ہے؟ جو جانثار ہے امام حسین کے، بھائی نصرت اہل بیت، شیعہ کی تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ مدد کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ تو مجھے بتائیے انہوں نے مدد بھی کی اور پیروی بھی کی، تو کیا ایک کربلا میں وجود میں آ گئے شیعہ کہ پہلے سے اس کا بیج موجود تھا؟ تبھی تو اسی کے نتیجے میں اتنے لوگ اکٹھا ہوئے۔ نہیں سمجھے؟ تو وہی بات یہ کہہ رہے ہیں آپ کے امام، خصوصاً امام حسین اور آپ کے جانثار کے ساتھیوں کے تعلق سے انہی شیعہ عقائد و نظریات کی دین ہے کہ جس کا آغاز عہد رسالت سے ہو چکا تھا، اور جو سن 61 ہجری تک مختلف تاریخی مراحل سے گزر چکے تھے۔ ایک مصنف نے واقع کربلا کے بعد شیعت کے آغاز کے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے تشیع کے مندرجہ ذیل 3 مراحل ذکر تحریر کیے ہیں۔ مصنف کے مطابق تشیع کا تیسرے اور اصل مرحلے کا آغاز واقع کربلا کے بعد ہی ہوا ہے۔ کیسے مرحلے مولانا؟ پہلا مرحلہ انہوں نے کہا روحی و قلبی تشیع، کہ ایک مرحلے میں شیعہ کس میں تھے؟
ان کا شیعت موجود تھی لیکن وہ بظاہر نہیں تھی بلکہ دل تک موجود تھی. یعنی علی بن ابی طالب سے محبت کرنا. تشیع کے اس مرحلے کا آغاز بلا شبہ حیات پیغمبر میں ہی ہو گیا تھا اور اس کی بنیاد وہ بے شمار احادیث و روایات ہیں جو آپ کی ولایت کے بارے میں پیغمبر اکرم سے منقول ہیں، جیسے حدیث یوم الدار، دعوت ذوالعشیرہ، حدیث غدیر وغیرہ. تو سمجھ گئے مولانا؟ یعنی ایک مصنف نے کہا 3 مرحلوں میں شیعت کو بانٹ دیا. پہلا مرحلہ کیا کہا؟ روحی اور قلبی مرحلہ ہے کہ شیعت موجود تھی لیکن اس کی حدود کہاں تک تھے؟ دل تک تھے. دوسرا سیاسی تشیع، یعنی یہ عقیدہ کہ حضرت علی علیہ السلام دیگر تمام اصحاب کی بنسبت خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں. بالفاظ دیگر امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت کی بنیاد نص نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے وہ فضائل و کمالات ہیں جو آپ کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. چنانچہ یہ چیز سقیفہ میں نظر آئی. صحیح ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ سیاسی تشیع کہ جو لوگ سقیفہ میں چلے گئے اور جو لوگ نہیں گئے، اور وہاں بھی ایک مجموعہ ایسا تھا جو علی کا ساتھ دے رہا تھا، علی کو خلیفہ تسلیم کر رہا تھا. وہی مجموعہ کون سا مجموعہ کہلائے گا؟ شیعوں کا مجموعہ کہلائے گا. اور تیسرا تشیع بطور ایک اسلامی فرقہ. یہ کب ہوا؟ کہ واقعہ کربلا کے بعد تشیع کے نام سے ایک اسلامی فرقہ وجود میں آ گیا، ورنہ اس سے قبل تشیع نامی کوئی فرقہ نہیں تھا. اب آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہنا گزشتہ نظریات کی تبیین و تشریح اور ان کے تجزیہ یا ان پر تنقید کے سلسلے میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، ان دلائل کی روشنی میں یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ جو انہوں نے نظریہ دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سابقہ مطالب سے یہ بات بخوبی واضح ہو چکی ہے کہ تشیع کی اصطلاح خود پیغمبر اکرم کے عہد میں ہی شہرت پا چکی تھی. یہ بات کہی کہ نہیں کہی ہم نے؟ صحیح ہے. باقاعدہ حدیث جب خیر البریہ والی ہم نے پیش کی تو کیا کہا؟ اولئک ہم خیر البریہ. اصحاب اسی نام سے مشہور تھے، بعض اصحاب اسی نام سے مشہور تھے، یعنی شیعہ کہا جاتا تھا ان کو. اور یہ وہی اصحاب تھے جنہوں نے وفات پیغمبر کے بعد خلافت کے مسئلے پر حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کی تھی. البتہ ان اصحاب نے مولا کائنات علیہ السلام کی افضلیت کو ہی دلیل نہیں بنایا تھا بلکہ نصوص سے بھی استدلال کیا تھا. یعنی ان کے پاس دونوں تھے، افضل تو ہیں ہیں، باقی علی کی خلافت کے لیے نص بھی موجود ہے. نص سمجھتے ہیں نا مولانا؟ دلیل. مہاجرین و انصار میں سے 12 افراد کی طرف سے ابو بکر کے خلاف احتجاج سے یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے. کتنے لوگ تھے؟ 12. مہاجر و انصار میں سے 12 افراد کی طرف سے ابو بکر کے خلاف احتجاج سے یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے. یعنی بعد وفات پیغمبر شیعوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. کربلا کے بعد 1-2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں. امام حسن کے بعد نہ جانے کتنے لوگ ہیں. کم تعداد ہے، بہت کم تعداد ہے، 5-6 اس طرح سے. سب سے بڑی جماعت اگر سچوں کی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، نہ رسول کے ساتھ ہے، نہ علی کے ساتھ ہے، نہ فاطمہ کے ساتھ، نہ حسن کے ساتھ. سب سے بڑی جماعت مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کتنے لوگ تھے؟ مہاجرین و انصار میں سے 12 افراد کی طرف سے ابو بکر کے خلاف احتجاج سے یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے. 2 نمبر کے حاشیے پہ آ جائیے. ملاحظہ فرمایا خصال شیخ صدوق اور ابواب الاثنا عشر، حدیث نمبر 4. آئیے، اس لیے یہ نظریہ تاریخی و اسلامی حقائق سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا. اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ بعد رسول 12 لوگ تھے، بعد رسول زمانے رسول میں صرف کیا تھے؟
قلبی تشیع تھا. تو یہ 12 لوگ کون تھے؟ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ شہید صدر علیہ الرحمہ مذکورہ نظریے پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ شیعت کبھی بھی روحی اور قلبی حدود میں محدود اور سیاست سے جدا نہیں رہی. تشیع کا نظریہ روز اول سے ہی اسلام کے دامن میں موجود تھا کہ تشیع پیغمبر اکرم کے بعد امت مسلمہ کی فکری، سماجی اور سیاسی قیادت کے لیے صرف حضرت علی علیہ السلام کو اہل سمجھتی تھی. چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، چاہے سیاسی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، اگر کوئی قائد ہو سکتا تھا وہ کون تھے؟ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہ جن حالات میں شیعت کا آغاز ہوا ہے وہ ایسے نہیں تھے کہ شیعہ نظریہ صرف روحی اور قلبی دائرے کے اندر محدود رہ گیا ہو اور اس میں سیاسی پہلو نہ پایا جاتا رہا ہو. اس طرز تفکر میں شروع سے ہی روحی، قلبی اور سیاسی دونوں پہلو ایک ساتھ موجود تھے. صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مراحل سے نکل کر یہ آیا ہے. یہاں پہ رکتے ہیں. اہل ایران اور شیعت کی گفتگو انشاءاللہ کل شروع کی جائے گی. والحمدللہ رب العالمین.